دوسرا سوال ہے کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اسلام کی عزت ان سے ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو کوئی حکومت نہیں ہے۔ دیکھیں جو ہم حقیقت میں اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے نزدیک جو حکومت خلفاء کی تھی وہ اسلام کی عزت کے لیے نہیں تھی، وہ دنیائی حکومتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے دور میں جو فتوحات کیے ہیں وہ ان سے انہوں نے بدعتیں بڑھا دی ہیں اور ان سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اگر یہ واقعاً امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو ہمیں شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کو امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام پوری دنیا کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لے کے آتے اور کوئی فرقے نہ ہوتے اور کوئی بدعت دین میں نہیں ہوتی اور کوئی جہل دین میں نہیں ہوتا اور کوئی گمراہی نہیں ہوتی۔ قرآن، حدیث، سنت، شریعت سب کچھ واضح ہوتا، فرقے نہ ہوتے، گمراہی نہیں ہوتے۔ تو اسلام کی عزت بالکل اہل بیت الطاہرین علیہ السلام میں سے ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کی عزت تو خلفاء سے ہے، جو ظاہری خلفاء ہیں، نہیں، ہم یہ اس بات کو نہیں مانتے۔ ظاہری خلفاء ان کی بادشاہت تھی، انہوں نے فتوحات کیے ہیں، لیکن اس سے اسلام کی عزت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس اسلام کو پروموٹ کیا ہے جس اسلام کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو اسلام کو کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ آپ کی اپنی کتب میں اس طرح ہے۔ یہ کتاب ہے البخاری، بلکہ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں۔ یہ کتاب ہے بخاری تفہیم البخاری، عربی متن مع اردو شرح، ترجمہ ہے مولوی ظہور الباری اعظمی فاروق فاضل دارالعلوم دیوبند، چاپ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 اس حدیث کو۔ اچھا، اس حدیث میں کیا ہے؟ ام درداء کہتی ہیں تقول دخل علی ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك قال والله ما اعرف من امر امه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا۔ ام درداء کہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھتے ہیں، یعنی سب احکام شریعت ان لوگوں نے چینج کر دیا۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب کا، نعمانی کتاب خانہ میں چھپی ہے کتاب، ملاحظہ فرمائی اسی حدیث کا ترجمہ۔ ام درداء کہتی ہیں ابو درداء میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے۔ میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کچھ چینج کر دیا۔ یہ کتاب ہے شرح صحیح بخاری ابن بطال، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الرشد الریاض۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 297 میں ما اعرف من امت محمد شیئا، من اعرف من محمد شیئا يريد من شریعت محمد شیئا لم يتغیر اما كان علیہ الا الصلاة في الجماعة صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کو نہیں مانتا۔ اس کا مراد کیا ہے؟ یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات کو نہیں جانتا جس کو انہوں نے چینج نہ کیا ہو، مگر یہ کہ بس نماز جماعت رہ گئی ہے۔ یہ کتاب ہے، معاف کیجیے ابن بطال کے تو دکھا چکے ہیں، فتح الباری ابن حجر بھی، چاپ دار المعرفہ۔ یہاں پر وہ حدیث ہے صفحہ نمبر 127 میں، ابو درداء والی حدیث، ٹھیک ہے نا۔ اس کی شرح میں صفحہ نمبر 138 میں وہ فرماتے ہیں مراد ابی الدرداء ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاۃ، کہ اعمال میں، امت کے اعمال میں سب چینج ہو گیا، یا نقص اور تغییر، یا چینج ہو گیا یا اس میں کمی کر دی، ٹھیک ہے نا، دوسرے اجزاء اضافہ ہوا، الا یہ کہ بس نماز جماعت رہ گئی۔ تو ٹھیک ہے نا، خلفاء نے جو کیا ہے وہ اسلام چینج کر کے ہمیں دیا، اسلام چینج کر کے دیا، ٹھیک ہے نا، اس سے اسلام کی عزت نہیں ہے، اس نے اسلام سے سب سے بڑی خداری ہے۔ اور اس طرح کے آپ کی کتب میں بہت ہے بھائی، میں مزید آپ کو دکھاؤں، بلکہ یہ کافی ہے۔